اور حضور دے علم دی گل کردے نے مولویاں دا دماغ خراب ہویا ہوا اے بالکل پٹریوں لج جاندے نے انہوں نہیں پتا اسی پھر بھی انہوں نے کہندے ہیں توبہ کرو حضور دے در تے آ جاؤ اسی تو انہوں اتنا ہی کہندے ہیں اوے کی پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے تو انہوں کوئی اور بھی پناہ گاہ ہے جھلیو تسی حضور دے بارے گل کردے ہو اے جنہوں بہت ہی کھرک ہوئے نا علم دی اے گلاں کہ میں تو اپنی زبان تے بھی وہ گلاں نہیں لیاندا جڑا وہ کیتیاں میں ایک شعر پڑھی جا رہا ہوں اعلیٰ حضرت دا ساری زندگی وہ ترجمہ کر دے وہ شاہ کے روزہ سجدہ میں سوئے حرم جھکے اس شعر دا وہ مولوی ترجمہ کر دے میں پڑھ لگا عالم میں چلو اے تا مجدد ہے نا کہ اختر نازاں کیوں نہ ہو اہل سنت اپنی قسمت پر رضا مدینے سے لوٹے مجدد کی سند لے کر اے تا مجدد ہی نا میں داڑھی منڈے درویش دا شعر پڑھ جانا اس دا ترجمہ ساری زندگی سارے رل کے کر دیں کہ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب آندہ اقبال دے شعر دا ترجمہ نہ ہوئے تے گلاں حضور دے بارے کرنی ہیں اور جھلیو صدیاں بعد حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی اپنی مسجد چین بیٹھے ہوئے این کر کے اپنی مسجد ذکر خیر صحیفہ محبوب موجود ہے حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی مولانا محبوب عالم صاحب نے لکھا حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی اپنی مسجد بیٹھے آپ نے دسیا اپنے مقتدیاں اپنے جناب پیروکاراں نو جڑے سارے مرید بیٹھے سن فرمایا جنت ایک ایسا درخت ہے جس دی مسافت 500 سال ہوتے جناب لمبا تے 500 سال تھلے انہاں کہا حضور جنتی نو جزا ہوئی کہ سزا ہوئی بھئی 500 سال چڑھے تے 500 سال لتھے پھر اس دا پھل کھاوے آپ نے فرمایا جھلیو گل ہے نہیں آپ مسجد بیٹھے سن سامنے مسجد دے دروازے تو باہر نا شہتوت دا درخت سی اے جویں اے درخت ہے آپ نے فرمایا سمجھو اے جنتی بیٹھیا سامنے وہ درخت ہے جنتی اینج کر کے اشارہ کرے گا تو درخت جھک کے اس دی گود وچ پھل اتار دے گا جدو آپ نے اینج اشارہ کیتا نا تے درخت شہتوت دا وہ جڑا سمیت چل پیا آپ نے فرمایا رک جا میں حضور دی امت کو شریعت دا مسئلہ سمجھا رہا اور جھلیو اے حضور دے بارے کوئی گلاں کرے صدیاں بعد ایک بابا سانو ویل چیئر تے بیٹھا نہیں سمجھ آندا کوئی حضور دے بارے گل کرے یار یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ یار اقبال کہنا نا نہ فقیر شعر نہ شاعر نہ خرقہ پوش اقبال فقیر راہ نشیں استو دل غنی دارت اقبال کہنا نہ میں مولوی ہاں میں بھی اپنی گل کر رہا ہوں ویسے تو علماء بیٹھے میں ڈردے انہاں کولوں کہہ رہا ہوں کہ نہ سی مولوی ہاں نہ سی پیر ہاں نہ جناب جبا کبا پایا نہ کچھ کیتا بندے دے پتر بنو حضور دے بارے گل نہ تو تہاڈے کول جائے پناہ ہے کہ قیامت والے دن کس منہ نہ حضور دے سامنے جاؤ گے امام الانبیاء کو کس منہ نال منگو گے کہ یا رسول اللہ حوض کوثر دا ایک جام دے دو زبان باہر آ رہی امام الانبیاء فرمان گے تو میری امت دے بارے میرے امتی ہو کے گلاں کردا رہا کدی کسے عیسائی نو ویکھے نے او اپنے جناب عیسیٰ علیہ السلام دے بارے او جی گفتگو کر رہا ہوئے او عیسائی ہو کے نہ کرے تو حضور دا امتی ہو کے اپنے نبی دے بارے گلاں کرے کلمہ پڑھ کے کریں اسی سارے نو کہنے ہوئے سارے در چھڑ کے ایک گلنا ذہن چو کڑ کے امام الانبیاء ہوتا ہے تھے تسی اپنی گلنا کر دو علم جی گلنا کر دو عالم ارواح تو لے کے عالم برزخ تک میرے آقا عمر نے فرمایا ابو بکر وہ دن یاد ہے حضرت ابو بکر نے فرمایا یا رسول اللہ وہ دن بھی یاد ہے وہ دن والا دن بھی یاد ہے اور یہ بھی یاد ہے کہ آپ دی روح مبارکہ نے سب نالوں پہلے پکار کے کیسی کہ ہاں تو ساڈا رب ہے جی حضرت فاروق اعظم اور عالم ارواح تو لے کے عالم برزخ تک حضرت صدیق اکبر ناڑن لیکن میرے آقا نے فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقت غیر ربی فرمایا ابو بکر عالم ارواح تو لے کے عالم برزخ تک میرے نال ہیں کدھر خیال نہ کر بیٹھی کہ میں حقیقت محمدیہ نو سمجھ بھی گیا حقیقت محمدیہ نو میرے رب تو علاوہ کوئی نہیں جانتا کیڑیاں گلاں کیڑے پاسے کیڑے علم پتہ نہیں کیڑیاں کسے پاسے جناب کیڑے علم دی تا ہوا بھی نہیں لگی این بھی نہیں آندی کسے نو تے جناب حضور دے بارے گل امام الانبیاء دے بارے گل باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے ادب گاہے زیر آسمان عرش نازک تر نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزیدی جا اے جدو اتریا نا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون جدو یہ آیت نازل ہوئی نا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر امام الانبیاء اس طرح گفتگو کرتے سن جس طرح سرگوشیاں ہوندیاں اور حضرت فاروق اعظم اتنا آستہ بول دے سن اتنا آستہ ترجمان نبی ہم زبان نبی فارق حق و باطل امام الہدا حضرت فاروق اعظم اتنا آستہ بول دے سن کہ امام الانبیاء فرمان دے سن عمر کی کہنا دوبارہ اچھا بول حضور دی بارگاہ اور حضرت خواجہ فخر الدین سیالوی نے کی لکھا باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا
کہ اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر بھر کا سرمایہ گیا۔ کیوں اپنے اعمال حقارت کرنا چاہتے ہو حضور دے بارے گل کر کے؟ اسی تو تانوں اج بھی مومنانہ نصیحت کردے ہاں، واپس آ جاؤ حضور دے در تے واپس آ جاؤ۔ ایک ایڑی بات ہوئی حضور دے بارے گلاں کرنی آئے تو کسی دی جرت نہیں، اور ایک کوئی گل قیامت تک کر ہی نہیں سکدا۔ اور اسی تا بلالن دے مقابلے کسی نوں نہیں منگدے، انہاں دے غلاماں دے مقابلے نہیں، تسی حضور دے بارے گل کردے ہو۔ کسی دی جرت کیویں ہوئی کہ حضور دے بارے جا کے گل کرے؟ امام الانبیاء آ گئے، کائنات ہر جگہ ہر چیز مکمل ہو گئی، ہن کائنات جتھوں بھی کوئی جمع تفریق کر کے لائے گا کہ حضور دی ذات کھڑی۔ او پھر حضرت بلال کہہ گئے نا، را برا کنک کرا کرائی کری منت درا، اذا المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل۔ یا رسول اللہ قیامت تک جدو وڈیاں گلاں ہونگیاں کسے نو پیش نہیں کیتا جائے گا، تہاڈی برکت نہ تہاڈے غلاماں نو پیش کیتا جائے گا۔